اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے وظیفے چھوڑ کر ایک لفظ پڑھ لو، اسی وقت غیب سے دولت والے ہاتھ آ جائیں گے، کروڑ مانگو گے اللہ 400 کروڑ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک کا یہ نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو، پھر غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آپ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ پاورفل وظیفہ کر لو، جو کہ ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ آج یہ عمل جو بتاؤں گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لو، اگر پھر بھی آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اپنے خاص طور پر ان بھائیوں اور بہنوں کو جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اور دوسرے وقت کا پتہ نہیں، غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی، اور ان کا فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات ہے جو رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار دیتی ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ بس آپ لوگوں کا کامل یقین کر کے اللہ پاک کی ذات پہ ہی بھروسہ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بڑی سے بڑی رکاوٹیں ہوں گی، رزق کی بندش جو ہوگی، نظریں بد ہوگی، جادو تک کے اثرات جو ہوں گے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، کہیں بھی ہوں سکون سے بیٹھ جائیں۔ اسی دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کو جواب نہ دیں، کسی کو نہ بتائیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب وظیفہ ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین کرام چپ چاپ بیٹھ جائیں، خاموشی سے گھر کے اندر۔ گھر میں نہیں ہے تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں، تو آپ کو اسی وقت وہیں پر ہی مدد ہوگی، اور غیبی طریقے سے آپ کو فوری طور پر دولت ملے گی، اور جتنے بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گا۔ کئی ایسے میرے بہن بھائی روزانہ ہی بندوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہم قرضوں میں انتہا درجے تک دبے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ میرا یقین کریں، ایسے بھی بہن بھائی اس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، اگر دن میں کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ دل پسیج جاتا ہے ان کی باتیں سن کر کہ اس بھری دنیا میں کیسے کیسے بیچارے لوگ ہیں جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوتے کہ جو لوگ غریب ہیں، نادار لوگ ہیں، یتیم بچے یا بچیاں ہیں، یا بیوہ اور مسکین عورتیں ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے۔ لیکن بندہ کس کس کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ کتنے افراد کی مدد کر پائے گا؟ شاید 2 4 5 10 15 یا پھر زیادہ سے زیادہ 20 افراد کو دے دیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج سب سے کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں، اسی کی عبادت کیا کریں، اور خوب دل لگا کر کام کیا کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، خود بھی کھائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، وہی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کو نہیں بتایا ہوگا۔ لوگوں کی رائے پڑھ پڑھ کر میرا دل و دماغ چکرا چکا ہے۔ آج وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا جو سالوں پرانی کتاب سے منسوب ہے، وہیں سے نکال کر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ یقین کر کے دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، لیکن اکثر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا،
کیونکہ ہر بندہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، کوئی اپنی محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی صبح شام دہاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی بیچارہ مزدور پتھر باندھ رہا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے، لیکن کتنے بیچارے مزدور اور غریب اور ندار بیچارے، کسی کے پاس تو یہ کام بھی نہیں ہے، تو وہ بالکل ہی مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، اگر پھر بھی زندگی میں دولت، رزق اور پیسوں کی کمی رہ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی غیبی دولت مل جائے، وہ اگر آج یہ وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک دولت مل جائے گی اور آپ بھی غیبی طریقے سے ہی امیر بن جائیں گے۔ تو آپ یہ وظیفہ ابھی پڑھ لیں، بس یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لیں، دوسرے دن انشاءاللہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن کوئی شرائط بھی ہوتی ہیں اور ان پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی لازمی ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے اور مکمل ترتیب کو اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے کہ کس ترتیب سے عمل کرنا ہے، تو پھر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے تو آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، اور خاص طور پر ان طبقوں والوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ یہ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر ڈھیروں برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی، اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ بے حد اور بے حساب رزق دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے۔ بس آپ لوگ اللہ پاک پر ہی کامل یقین اور پختہ ایمان رکھ کر ہی وظیفہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے ہی یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، حاسدین کی حسد ہوگی، بری نظر ہوگی، جادو تک کے اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ کسی پاک صاف جگہ پر مکمل سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور اسی دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرے بھی تو آپ کسی کو جواب نہ دیں اور نہ کسی کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ ارشاد خدا بندی ہے، اور بخل کی وجہ سے نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر رکھ اور نہ اس ہاتھ کو بالکل کھول دے، ورنہ تو الزام میں خوردہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یعنی سب الزام دیں گے کہ کنجوس ہے، جا کے اتنا کیوں دیا کہ آپ محتاج ہو کر رہ گئے۔ غرض یہ کہ ہر معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے اور اپنی استطاعت اور آمدنی کے مطابق خرچ کیا جائے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے مال و دولت میں کمانے والوں کے علاوہ دوسروں کے بھی حقوق رکھے ہیں اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور دو قرابت والے کو اس کا حق، اور محتاج کو اور مسافر کو۔ قرابت والوں میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اور اولاد وغیرہ درجہ بدرجہ سب شامل ہیں۔ سورہ انعام میں باغات اور کھیتوں سے حاصل ہونے والے پھل اور غلہ جات میں بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے، ان سب چیزوں کے پھل کھاؤ جب یہ پھل لائیں، اور ان میں سے کٹائی کے دن مقررہ حق ادا کر دیا کرو، اور حد سے نہ بڑھو، یقین جانو کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ خرچ کرنا کبھی فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، غلہ وغیرہ سے عشر ادا کرنا، بیوی بچوں، والدین اور غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا، قربانی، فطرانہ، کفارہ وغیرہ امور میں صرف کرنا، اور کبھی بطور نفل اور تبریع کے خرچ کرنے کی ترکیب دیتا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خیرات کرو جس مال میں اللہ نے دوسروں کا تم کو قائم مقام کیا ہے، سو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور خیرات کریں ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر، اگر گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی بے پناہ برکتیں اور وسعتیں پیدا ہوں، آپ کے گھر کے اندر بھی ڈھیروں اور بے حساب و کتاب رزق آئے، دولت آئے۔ ویسے تو باہر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں جیسا کہ مسجد یا کاروبار کی جگہ پر، اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر کرو تاکہ اپنی چار دیواری کے اندر معجزہ اور برکتیں بھی آپ کو اپنے گھر میں آتی ہوئی نظر آئیں۔ جب بھی مال و دولت آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ سب سے پہلے گھر میں ہی کسی صاف پاک اور ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ یہ وظیفہ کسی بھی ہفتے والے دن کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ آپ کو گھر کے اندر ہی کرنا ہے۔ میری بہنیں بھی کر لیں، بے شک میرے بھائی بھی گھر میں ہی کر لیں، اگر چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے، گھر کے اندر تو کافی ہے، یا دونوں ہی اکٹھے بیٹھ کے کر لیں، پھر آپ کے لیے رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا خاص طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لو۔ آپ نے درود پاک پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی بہت زیادہ عظمت بھی ہے، تو اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک تسلی سے 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ لوگوں کو 3 مرتبہ فوراً سے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر جب آپ لوگ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں کو ایک عمل پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پر یہ عمل پڑھ لیں، اگر تسبیح قریب نہیں ہے تو آپ تمام دوست احباب ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھ لیں، اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر رہے گی۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر یہ عمل شروع کریں، پھر آپ نے 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ کسی بھی حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے، آپ کو غیبی دولت آپ کے اوپر یک طرفہ پڑھتے ہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگ تسبیح پکڑ کر سب سے پہلے 108 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودود یا ودود۔ جب آپ 160 مرتبہ یا ودود پڑھ لیں گے، جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ کو تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 180 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ بس میرے ناظرین، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ لاکھوں نہیں انشاءاللہ کروڑوں آپ کو ملیں گے۔ جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کا قرض دور فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں
کہ آپ کی اور میری اور ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا کوئی بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی پریشانیاں اور بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، انہیں دور کر دے۔ ناظرین کرام، نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کیجیے گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔